السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 17 ہے، پارٹ نمبر 17 ہے۔ کل ہم لوگوں نے یا مدہ کو سیکھا تھا کہ یا کو کتنا کھینچنا ہے اور کیسا پڑھنا ہے۔ الف ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یا ہم نے کل سیکھی تھی، اور آج ہم یا سے بننے والے لفظ سیکھیں گے۔ یا مدہ یعنی کتنا کھینچنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم نے سیکھ لیا تھا حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، اس طریقے سے۔ اور اب ہم لوگ اس کی مشق کریں گے، ایکسرسائز ہے اس میں، یعنی اس میں ہم کو پریکٹس کرنا ہے، ورڈ کو بنانا ہے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ اس میں یہاں پر بھی یا ہے، یہاں پر بھی یا ہے، تو دونوں کو کھینچنا ہے۔ اس کو دینی، دینی دونوں غلط ہیں، دینی دونوں یا کو برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر یہ نون ہے، نون کی ڈاٹ ایک ہے، نون کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور یا کے اوپر جزم ہے۔ تو دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اس میں فی کو کھینچنا ہے، ہا کو نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ ہا سنگل زیر ہے، زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے۔ فی ہی، حمزہ زبر ا، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، ارینی۔ حمزہ کو نہیں کھینچنا، را کو نہیں کھینچنا، بیکاز یہاں پہ زبر اور زیر ہے، بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ نون یا زیر نی کو کھینچنا ہے، ارینی، اری کو بہت جلدی بولنا ہے۔ کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کیتا، با یا زیر بی، کتابی۔ کاف کو جلدی پڑھنا ہے، کیتا، کتابی۔ تا اور بی کو برابر کھینچنا ہے، دونوں حروف مدہ، یہ الف ہے اور یہ یا ہے، یہاں پہ دونوں کو کھینچنا ہے۔ کتابی، حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، او جی، با پیش بو، اجیبو۔ دیکھ لو، او نہیں بڑھائیں گے، بو نہیں بڑھائیں گے، او اور بو کو جلدی پڑھیں گے، بیچ میں جیم ہے، اس کے ساتھ یا ہے تو کھینچیں گے، اجیبو، اجیبو۔ یا پیش یو، واو الف زبر و، یو و، را یا زیر ری، یواری، یواری۔ ری کو کھینچنا ہے، وا کو کھینچنا ہے، یا پیش یو نہیں کھینچنا ہے، سنگل زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا ہے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیح، مفاتیح۔ میم کو ما نہیں بڑھانا ہے، ہا کو حو لاسٹ میں نہیں بڑھانا ہے، ہم کو آواز دھیرے سے حرکت کی آواز روکنا ہے، مفاتیح۔ را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، رازقین۔ اس کو رازی نہیں بولنا ہے، رازقین، رازقین، رازقین۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عیبا، دال یا زیر دی، عبادی۔ دھیان دینا ہے کہ عبادی ای نہیں نکلے گا، عی زور سے حلق پہ زور دیں گے، عی، عبادی، عبادی۔ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کو عبادی بولتے ہیں اور عین ان کی نہیں نکلتی ہے۔ عین آپ اس پہ محنت کریں، عی، عی نکلنا چاہیے، عبادی۔ عین زبر ع، زال الف زبر زا، عذا، با یا زیر بی، عذابی۔ یہ زال ہے، نون نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذابی۔ عین دھیان دینا ہے۔ تا زبر تا، میم الف زبر ما، تما، سا یا زیر سی، تماسی، لام پیش لو، تماثیلو۔ سا ہے یہ، اس کو سیلو، سیلو نہیں کرنا ہے، سیلو، سا کی آواز جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے ویسے نکلنا ہے، تماثیلو۔ میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زیر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، مقادیرو۔ میم کو نہیں کھینچنا، رو کو نہیں کھینچنا، الف اس کے ساتھ میں ہے، قاف کے ساتھ میں، اور دال کے ساتھ میں یا ہے، دونوں کھینچیں گے، مقا
قادیر. حمزہ زبر آ، خا یا زیر خی، اخی، ہا زیر ہی، اخیہ، اخیہ. آ اور ہی کو نہیں کھینچنا ہے، بیچ میں یا کو کھینچنا. با زبر با، نون یا زیر نی، بنی، بانی نہیں بنی. ہا زیر ہی، بنیہ، بنیہ. آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہجے سے بہت پڑھنا ہے آپ کو، اور آدھے آدھے اگر آپ کو پورے نہ سمجھ میں آئے، آپ ورڈ کو آدھا کر کے، لفظ کو آدھا کر کے آدھے سے اری، اری نی، اری نی پریکٹس کریں. کتابی، رازقین، ایسے. عذابی، مفاتیح. آپ الگ الگ کریں، اس کو الگ الگ کر کے بار بار بولیں، پھر اس کو ملا دیں دھیرے سے. اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تب، اگر آپ ہجے کر کے آسانی سے پڑھ پا رہے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے، لیکن آپ آواز میری سنتے رہیں اور ویسی ہی آواز نکالیں. غور کریں اس کے اوپر کی حرکت بالکل نہیں بڑھیں گی، زبر زیر پیش، اور جو جہاں پہ تا یا زیر تی، فا علی زبر فا، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے. تو ایک بار بغیر ہجے پڑھ لیتے ہیں، آپ سمجھ لیجئے. دینی، فیہ، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح، رازقین، عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ. آپ کو ہجے سے بار بار پڑھنا ہے، پھر بغیر ہجے پڑھنا ہے، یعنی روانی سے، متن سے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کو یواری، یو کو نہیں بڑھائیں گے، او کو نہیں بڑھائیں گے. ان سب چیزوں کا بہت آپ کو خیال رکھنا ہے اور بہت اچھے سے پریکٹس کرنا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایک ہی دن میں یاد کر لیں. آپ کو اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے، آپ اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں، لیکن پریکٹس اچھے سے کریں. اس کو میں نے ایک بار میں اس لیے پورا پڑھا دیا ہے کیونکہ پھر آگے انشاءاللہ ہم جو ہے حروف مدہ واو سیکھیں گے. اگر ہم آج اس میں اتنا پڑھاتے پھر آگے تو پھر 2 دن جاتے اس میں. تو جو لوگ مطلب تھوڑا جلدی پڑھنا چاہتے ہیں انہیں دقت ہوتی. تو جو لوگ پرانے ہیں وہ لوگ آسانی سے اس کو یاد کر لیں گے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے، تو وہ لوگ اس کو 2 دن میں بھی یاد کر سکتے ہیں. تو مین مقصد ہے آپ اس کی اچھے سے پریکٹس کریں، تھوڑا ٹائم دیں اس میں، اور حروف مدہ سب سمجھیں اس کو کہ کہاں پہ کتنا کھینچنا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کے پارٹ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ پہلے کے سبق اچھے سے سمجھ سکیں اور یہاں تک آپ اچھے سے آ کر پڑھ سکیں. تو آج کی ویڈیو میں یہیں تک ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے سیکھیں گے. تو دعا میں ضرور یاد رکھیے، اور محنت سے آپ اپنا سبق یاد کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.